اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اپنے سورہ بقرہ والے لیسن میں آگے بڑھتے ہوئے ہم پڑھ رہے تھے طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہوا، اس کی تفصیلات جو سورہ بقرہ میں ہے، اور ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 تک جو تھا نا جی وہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ فلما فاصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا اپنے ماننے والوں کو، اپنے لشکر کو، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانے والا ہے ایک نہر سے۔ فمن شارب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پی لیا وہ میرے سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس کی طمع نہ کی یعنی وہ نہ پیا، فانہ منی، وہی مجھ میں سے ہے، وہی میرے ساتھ ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ کوئی ہاتھ سے ایک پانی پی کے پیاس بجھا لے، اپنے ایک چلو بھر پانی جو ہے وہ پی لے۔ فشربوا منہ، انہوں نے اس میں سے پیا، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے۔ اچھا، یہ اب جب وہ لے کے چلے تو آگے ایک دریا آیا، ایک نہر آئی، تو طالوت نے اپنے لشکر کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر میں سے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، اور جس نے وہاں سے پانی پی لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صرف اتنی اجازت ہے کہ تم ہاتھ سے چلو بھر کے اس طرح ایک آدھ گھونٹ جو ہے وہ لے سکتے ہو۔ لیکن ہوا کیا کہ بہت سارے لوگوں نے، پیاس لگی ہوئی تھی، تو جو ہی وہ پانی کو دیکھا تو انہوں نے یہ پانی جو ہے نا وہ سیراب ہو کے پینا شروع کر دیا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب انہوں نے اس کو پار کر لیا، یعنی دریا کو پار کر لیا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے وہ ان کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو پھر وہ کہنے لگے کہ آج کے دن ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ وقال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی، انہوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ نے، کم من فیۃ قلیلۃ، ایک قلیل گروہ نے ایک کثیر گروہ کے اوپر غلبہ پایا ہے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع صابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جالوت کے بارے میں جو ہے نا جی، یہ مختلف گولیت بھی کہتے ہیں اس کو انگلش میں، اس کے بارے میں مختلف قسم کے قصے مشہور ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جن تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیفلیم جو تھے، جو جن نما انسان تھے، جو نوح علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے نسل بڑھ گئی تھی، یہ انہی کی باقیات میں سے تھا۔ جس طرح اوج بن انق کا نام آتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں رپورٹڈلی، روایتاً، جو موسیٰ علیہ السلام نے جس کو ہلاک کیا، تو یہ اسی سلسلے کی یہ آخری باقیات تھی۔ اور اسرائیلی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے اس کا قد جو ہے وہ 9 فٹ 9 انچ تھا، اور کہیں لکھا ہوا ہے 8 فٹ 9 انچ تھا۔ تو بہرحال جو کچھ بھی تھا، یہ واضح ہے کہ وہ کوئی بہت طاقتور چیز تھی۔ قرآن پاک میں ہمیں جو علم عطا فرمایا وہ صرف یہی ہے کہ وہ جالوت اور اس کا لشکر تھا، اور وہ بڑے طاقتور لوگ تھے اور کثیر تعداد میں تھے ایز کمپیئر ٹو طالوت کے لشکر کے۔ اور ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ جتنے ہم بدر میں تے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے ہی
جو طالوت کے ساتھ اس معرکہ میں بھی اتنے ہی لوگ تھے، یعنی 313 کے لگ بھگ، اور جالوت کا جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اب جو جالوت ہے نا وہ مبازرت دے رہا تھا کہ ڈول کوئی لڑے آ کے میرے ساتھ، اور کسی میں یہ جرت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ ایک نہر تھی، میرا خیال ہے غالباً جو مورخین ہیں وہ بیروت والا جو ریور ہے، التانی ریور، اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ نہر تھی، واللہ عالم۔ تو یہاں چونکہ قرآن میں نہر کا لفظ آیا ہے تو نہر بولا جاتا ہے دریا کے لیے، عموماً دریا کے لیے، کینال کے لیے۔ تو آرٹیفیشل کینالز تو میرا خیال ہے اس وقت اتنی تھی ہوں گی نہیں، یہ ریور ہی تھا، اور اس کی جو لوکیشن بتائی ہے وہ بیروت والا جو ہے لیبنن والا، ساؤتھ لیبنن میں جو دریا ہے، دریائے لاتانی ریور جس کو کہتے ہیں، جس کے اوپر ابھی اسرائیل جو ہے وہ قبضہ کر کے کلیم کرنا چاہ رہا ہے اس کو، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ تو اس کی شرط یہ رکھی گئی کہ جب تم دریا پہ پہنچو گے تو اس میں سے اگر کسی نے پانی پی لیا تو اس کا، طالوت نے کہا کہ وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن جس نے نہ پیا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، اور اتنی تمہیں اجازت ہے کہ ایک ہاتھ سے چلو بھر کے تم جو ہے وہ پی سکتے ہو، یعنی گھونٹ 2 گھونٹ پی سکتے ہو، سیر ہو کے سراب ہو کے نہیں پینا۔ اس پہ پابندی لگا دی گئی، لیکن بنی اسرائیل اس پابندی کو برقرار نہ رکھ سکے، اور ان میں سے اکثر لوگوں نے وہ شراب ہو کے پانی پیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بزدلی ان کے اوپر غالب آ گئی، اور انہوں نے جب لشکر کا سامنا ہوا تو انہوں نے جناب کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں تو آج کے دن کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ لیکن جو پکے ایمان والے لوگ تھے ان میں سے اور اللہ نے وہ یہاں بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ گمان، یہ یقین تھا کہ ان کی ملاقات، انہم مولاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک قلیل تعداد کا جو گروہ تھا اس نے کثیر تعداد کے گروہ کو شکست دی ہے، ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے، لہٰذا تم ایسا نہ کرو، اور واللہ مع الصابرین، تم صبر کرو اس ابتلا کے اوپر اور اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور پھر جب جالوت کے لشکر کے ساتھ، جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ ان کا مبازرت ہوئی، ان کا مقابلہ ہوا، تو انہوں نے دعا مانگی کا اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرًا، ہم پر صبر کو وسیع کر دے، ٹھیک ہے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جو ہے وہ ثابت کر دے، مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافرین کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے شکست دے دی اس کو اللہ کے حکم سے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کو شکست دے دی۔ وَقَاتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اور وَقَاتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ اب جناب داؤد علیہ السلام کا ذکر پہلی دفعہ اس واقعے میں آ رہا ہے، ابھی تک طالوت کا ہی ذکر تھا یا نبی کا ذکر تھا جو سیمول نبی تھے یا شمول، تو یہ اب آ رہا ہے وَقَاتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا تو اللہ نے اس کو ملک عطا کیا، حکمت عطا کی، اور علم عطا کیا، مما یشاء، جتنا وہ چاہتا تھا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر اللہ انسانوں کو انسانوں سے دفع نہ کرتا، بعض انسانوں کو بعض انسانوں سے دفع نہ کرتا، تو زمین پر یقیناً فساد ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ
ذو فضل علی العالمین، اور اللہ تعالیٰ تمام عالمین پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہ اب یہاں جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جناب داؤد علیہ کوئی بھی جب وہ مبازرت کر رہا تھا گولیت یا جالوت، تو کوئی اس کے مقابلے پہ نہیں جا رہا تھا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی دیو ہیکل آدمی مائٹ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جن شین والی جو ہے یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن ایسی میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے۔ کوئی مضبوط انسان ہوگا، واللہ عالم، انہی واقعات سے ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن نے ہمیں اتنا ہی بتایا ہے، اس لیے میں اتنے پہ ہی آپ کو کنفرمیشن دوں گا کہ وہ کوئی طاقتور بادشاہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کی طاقتور آرمی تھی جو کہ طالوت کی آرمی سے بہت زیادہ تھی۔ تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ینگ بوائے تھے، ینگ لڑکے تھے، اور غلیل جو ہے نا جی وہ چلاتے ہوتے تھے، اور غلیل چلانے میں بڑے ماہر تھے۔ جب یہ اس میدان کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے جالوت یہ مبازرت کر رہا ہے لوگوں کو، اور کسی میں ہمت نہیں ہو رہی اس کے مقابلے کے اوپر جانے کی۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے مقابلے پہ جاؤں گا، تو آپ نے صرف ایک ہی وہ غلیل سے جو ہے نا جی وہ کھینچ کے مارا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سے اس کی وہ زرہ سے وہ چیرتا ہوا نکل گیا، کیونکہ جالوت اس وقت لوہے میں غرق تھا اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ ماتھے پہ لگا اور زرہ کو چیرتا ہوا دماغ تک چلا گیا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ جو آنکھ کی اوپننگ تھی، آنکھ دیکھنے کے لیے اس نے جو اوپننگ رکھی ہوئی تھی، سیدھا وہاں جا کے لگا اور وہاں سے اندر گھس گیا۔ بہرحال ایک ہی ضرب سے یہ مغرور بادشاہ، جس کو اپنے اوپر اپنی تعداد کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، یہ ایک ہی ضرب میں واصل جہنم ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے داؤد کو پھر اس کے بعد ملک بھی عطا کیا، حکمت بھی عطا کی، اور علم بھی عطا کیا اپنے پاس سے جتنا میں چاہتا ہوں۔ اب یہاں بھی جو ہے نا جی اسرائیلی روایات میں یہ ملتا ہے کہ طالوت نے داؤد علیہ السلام سے شرط لگائی تھی کہ اگر تم اس کو ہلاک کر دو جالوت کو تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ تو پھر اس طرح انہوں نے ہلاک کر دیا، اور اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ دے دیا جناب داؤد علیہ السلام کو، ساتھ تخت بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ نے یہاں تک تو کہا کہ میں نے اسے ملک عطا کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی بادشاہت دے دی، حکمت بھی عطا کر دی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ وزڈم کو حکمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حکمت بھی عطا کر دی اور علم بھی دے دیا جتنا میں چاہتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بعض انسانوں کے گروہوں کو بعض دوسرے گروہوں کے ساتھ دفع نہ کروں تو یہاں ایک فساد پھیل جائے زمین کے اوپر، یعنی وہ ایک وار لارڈز کی سچویشن پیدا ہو جائے، جو کہ آپ نے ریسنٹلی کچھ ملکوں میں دیکھی کہ وار لارڈز کی سچویشن جب پیدا ہو جائے تو وہ ٹوٹل کیاس ہوتا ہے، وہ کسی صورت بھی ایک یونیفائڈ گورنمنٹ یا یونیفائڈ اسٹیٹ قرار نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اپنا نظام بنایا ہوا ہے کہ جب کوئی گروہ ظلم اور ستم کے اوپر اترتا ہے، زمین پر اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، زندگی کو لوگوں کے لیے اجیرن کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کے ذریعے اس کو زیر کر دیتا ہے اور اس کو ملیا میڈ کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کرے تو زمین پر ایک پرماننٹ فساد پھیل جائے، اور بے شک اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بہت زیادہ فضل ہے تمام عالمین کے اوپر۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے کہ جو قصہ ہے کہ طالوت نے کہا تھا داؤد کو کہ اگر آپ جالوت کو قتل کر دو گے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، اس کا کوئی ذکر قرآن پاک ادھر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہے بھی اسرائیلی روایات میں تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تردید کرتے ہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہی میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، اور وہی کچھ ہمارا موقف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل ڈیٹیل ہیں تو ہمیں کوئی نہیں پتا کہ وہ سچ ہیں یا نہیں ہیں، لہذا ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں اور نہ ان کی تردید کرتے ہیں۔
لہٰذا یہی ہے کہ داؤد علیہ السلام آئے اور انہوں نے قتل کر دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے اس کو ملک عطا کر دیا، حکمت عطا کر دی، اور علم جتنا چاہتا تھا دے دیا۔ یعنی یہاں اللہ کریم نے نبوت کا لفظ اگرچہ استعمال نہیں کیا، لیکن مقامات نبوت جو ہیں حکمت اور علم کے وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے نبوت دے دی، آگے قرآن کے کسی اور مقام پہ اللہ اس کو بیان کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ آیت آتی ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، نتلوہا علیک ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، وانک لمن المرسلین اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ آیات ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں علیہ کا آپ کے اوپر بالحق کے۔ تو مجھے میری کہنے کی ضرورت نہیں، اس پہ غور کریں کہ یہ کیا پروسیس آف وحی ہے۔ یہ میرا خیال ہے ڈائریکٹ وحی ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا آپ کے اوپر، بالحق کی حق کے ساتھ، وانک لمن المرسلین اور بے شک آپ مرسلین میں سے شامل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، یہاں الحمدللہ آ کے 252 آیات پڑھنے کے بعد ہم الحمدللہ دوسرا پارہ جو ہے وہ آج ختم کر چکے ہیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے 2 ختم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، تو انشاءاللہ یہ سفر کٹ رہا ہے۔ آپ نے اس میں کالے نہیں پڑھنا، کیونکہ ابھی سورہ بقرہ جو ہے وہ جلدی اتنی مجھے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جو تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں جو آخری پارٹ ہے سورہ بقرہ کا اور تیسرے پارے کا پہلا پارٹ، اس میں چند ایک اہم مقامات ہیں جن کی وضاحت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور بڑی مزیدار بھی ہے وہ وضاحت۔ ان میں ایک تو جو ہے وہ ہے، سب سے پہلا جو بڑا مقام ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی بیان کروں گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ بہت بڑی فضیلت والی آیت ہے یہ۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے جناب والا، اس میں 2-3 سبجیکٹ آ جاتے ہیں آیت الکرسی میں۔ شفاعت کا کانسیپٹ کیا ہے، کرسی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو یقین کرنا، ماننا کیسا ہے۔ ان سارے کے بعد پھر ایک بہت امپارٹنٹ چیپٹر آئے گا، وہ ہے طاغوت کا۔ طاغوت کیا چیز ہے، عروۃ الوثقی کیا ہے، اور آج زمانے میں اگر طاغوت کو لوکیٹ کرنا ہو تو اس ریفرنس سے پھر ہم یہ ڈسکشن کریں گے طاغوت کے اوپر۔ اور اس کے بعد پھر بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک آتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو آپس میں ڈائلاگ ہے، بڑا ہی سمجھ لیں کہ سبق آموز ڈائلاگ ہے، اور اس کے اوپر بھی ڈیٹیل کا بیان جو ہے نا جی وہ ضروری ہے۔ اس سارے کے بعد پھر جو سب سے امپارٹنٹ بات آ جائے گی وہ اس میں صدقہ، حکمت کی اور سود یعنی ربا، یہ سبجیکٹ بہت امپارٹنٹ ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالنی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ایک آ جاتا ہے ٹریڈ ایگریمنٹ کا کانسیپٹ آخر میں بالکل جا کے، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی اتنی غیر معمولی فضیلت کیوں ہے، اس کے اوپر تو یہ سارے چیپٹر جو ہیں، یہ ہم نے سب چیپٹر جو ہے یہ ہم نے اگلے پورشن میں پڑھنے ہیں، جب سورہ بقرہ کا لاسٹ پارٹ اور تیسرے سپارے کا پہلا پارٹ ہم سٹڈی کریں گے۔ تو اٹ ول ٹیک فیو مور لیکچرز ٹو اینڈ اپ ود سورہ بقرہ۔ تو آپ نے کالے نہیں پڑھنا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دی، صحت اور زندگی دی، تو اس کو جو ہے ہم ختم کر کے اللہ کے دربار میں جائیں گے۔
اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ، لیکن چونکہ وہ صریحاً چلا جاؤں یا صرف ترجمہ بیان کرتا جاؤں تو پھر اس سے میری بھی تشفیع نہیں ہوتی اور آپ کی بھی جو تسلی ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اس طرح ہی کرنا ہے تو پھر تو ہمارے پاس بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر سیر حاصل بحث ہوگی، جو 3-4 میں نے آپ کو ٹاپکس بتائے ہیں، مائٹ بھی ایک ٹاپک جو ہے وہ 2-3 پروگرام بھی لے لیں، لیکن انشاءاللہ یہ ختم ہوگا اللہ کے فضل اور کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔